مسلمانوں سنو بھی قبلہ اول سے یہ آواز آتی ہے، سنو بھی مسلمانوں سنو بھی اے مسلمانوں، قبلہ اول سے یہ آواز آتی ہے کہ میری حرمت پہ مر مٹنے کا وقت آیا، میری حرمت میں مٹ مرنے کا وقت آیا۔ اللہ رب العزت سورت بنی اسرائیل 15ویں پارے میں فرماتا ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد اقصی وہ مقدس جگہ ہے، بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ الذی بارکنا حولہ، برکتیں مسجد اقصی وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ فرما رہے ہیں جس کے چاروں طرف بارکنا برکتیں نازل فرمائی، لنریہ من آیاتنا، ہم دکھائیں گے وہاں اللہ اپنی نشان۔ مسجد اقصی وہ واحد مسجد ہے جس میں 1,24,000 کم یا زیادہ سارے نبی وہاں گئے۔ آپ نے پڑھا نہیں؟ حدیث پڑھی ہے بخاری شریف میں، حدیث معراج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد اقصی جبریل کے ساتھ وہی جب آئی تھی، جب معراج پہ جناب کو لے جایا گیا تو مسجد اقصی بھی لے جایا گیا، اور فرمایا وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی رسول وہاں برا جماعت تھے۔ یعنی مسجد اقصی وہ اللہ کا گھر ہے جو سارے نبیوں کے وہاں قدم لگے، اس لیے اللہ فرمایا وہاں برکتیں ہم نے نازل فرمائی، وہاں برکتیں، اور وہاں سارے نبیوں کو جمع کیا ہے۔ قبلہ اول، اور بڑے عرصے تک مسلمان نبی علیہ السلام کی ابتدا میں قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال آتا تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا ہے کیوں نہ اس طرف کر کے ہم منہ نماز ادا کریں، مگر اللہ نے دوسرے پارے میں آپ کی خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے ایک ہی نماز میں دونوں کعبوں کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، کچھ نماز آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور جب وہی آ گئی تو کچھ نماز کچھ رکھتے باقی نماز کے دوران ہی اللہ نے وَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ دوسرے پارے کا پہلا دوسرا صفحہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا نبی آپ جدھر پسند کرتے ہیں اسی طرح منہ کر لیں، ہم آپ پہ راضی ہیں۔ آدھی نماز 1-2 رکعتیں ظہر یا عصر کی پڑھائی تھیں، جماعت بھی ہو رہی ہے، صحابہ بھی پیچھے، ابھی 2 رکعتیں باقی ہیں تو 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرح منہ کر کے پڑھی، اور باقی 2 رکعتیں خانہ کعبہ حرم شریف کی طرح منہ کر کے نماز پڑھائی۔ آپ میں سے اکثر لوگ گئے، اللہ سب کو لے جائے پھر لے جائے مسجد قبلتین، جس میں 2 طرف قبلے ہیں، وہ صاف بتاتی ہے کہ آدھی نماز ادھر آدھی ادھر،
گویا ہمارا قبلہ پہلا وہی مسجد اقصی ہے، اور اب ہم ادھر منہ کرتے ہیں، لیکن سلام اور مقام عزت اسی کو اتنی ہی دی جاتی ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت کی نیت سے سفر کرنا 3 جگہوں کا، 3 مسجدوں کا عبادت کی نیت سے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3 مسجدوں کا سفر کرنا بنیت عبادت ثواب ہے، عبادت ہے۔ باقی تو ہر مسجد میں جانا ہے، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف، ہر قدم کے بدلے نیکی، لیکن عبادت کے نظریے سے کہ وہ جانا آنا عبادت، انہیں دیکھنا وہاں پہنچنا عبادت، فرمایا وہ 3 مساجد ہیں جہاں عبادت کے نظریے سے سفر کرنا باعث ثواب اجر ہے، عبادت ہے۔ فرمایا مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسرا فرمایا مسجد نبوی، اور تیسرا فرمایا مسجد اقصی۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھیں، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب، اور اللہ توفیق دے مسجد نبوی پہنچے مدینہ شریف میں، 1 نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ توفیق دے، علامہ اقبال بھی گئے تھے ادھر، اللہ توفیق دے۔ ہاں جی، مولانا محمد علی جوہر صاحب بھی جب فوت ہونے کے قریب ہوئے تو ادھر سے چلے گئے تھے، کہتے تھے غلام دھرتی پر میں مرنا نہیں چاہتا، یہ غلاموں کی دھرتی میں میں مرنا، میں آزاد لوگوں کی دھرتی میں، باہر چلے گئے۔ وہاں جب موت آئی وصیت کی کہ مجھے قبلہ اول میں دفنایا جائے، پوچھا کیوں مولانا صاحب وہاں اتنی دور، پاکستان میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں مکہ مدینہ میں، فرمایا میں نے سنا ہے وہاں 70,000 انبیاء مدفون ہیں۔ کتنے انبیاء؟ 70,000 نبیوں کی قبروں میں خاکی کی، غلام کی، امتی کی قبر ہوگی، کیا شان ہوگی۔ 70,000 نبیوں کی قبریں مسجد اقصی کے ارد گرد، کہا مجھے وہاں مدفون۔ محمد علی جوہر کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق برطانیہ سے شپ کے ذریعے وہاں پہنچایا گیا، مسجد اقصی کے امام نے جنازہ پڑھایا، وہاں دفن ہوا کہ وہاں 70,000 پونا لاکھ نبیوں کا وہاں جسد خاکی، وہاں عصری ان کا جسد۔ یاد رکھیں نبیوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہ کنفرم حدیث ہے۔ جتنے بھی نبی ہیں آج بھی ان کی قبر میں سے کوئی جھانک کے دیکھے تو وہ ان کے جسم اسی طرح پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ نبیوں کے جسم پر اللہ نے مٹی کو کھانے کا حرام کر دیا ہے، حکم ہی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کیڑا مکوڑا مٹی کھائے۔ آج بھی 70,000 انبیاء وہاں مدفون ہیں، تو 25,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب، اور پھر وہ مسجد، یار اللہ مجھے تو توفیق دے، مجھے بڑا شوق رہتا ہے، ہم سب کو توفیق دے۔ آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھیں گے، وہاں 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی، اتنے سارے نبی اکٹھے کعبہ میں نہیں ہوئے۔ مسجد نبوی میں 1,24,000 کموں پہ سارے نبیوں نے وہاں کھڑے ہو کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، جناب کی امامت میں جناب امام بنے، 17 نبیوں کی بنی، ساروں نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ کتنا مقام ہوگا کہ اس جگہ جا کے۔ اب اس مسجد کی جنگ ہے، اس قبلہ اول کی